अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ टॉक। मैं हूँ आयशा रांझा और उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे एपिसोड्स को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अपना फीडबैक हमें दे रहे हैं। तो स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर्स, हमारी ईमेल मौजूद है और आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं ताकि आने वाली एपिसोड्स में हम सब उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकें और आप लोगों के लिए हेल्पफुल जो है टिप्स वो शेयर कर सकें। तो उसी तरह हम आज के हफ्ते के एपिसोड के बाद हम जो कर रहे हैं टॉपिक पे वो है बहुत ही ज़रूरी जो कि है रमज़ान के ऊपर। तो रमज़ान का महीना जो है वो आ चुका है और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो इसी के साथ हम बात करते हैं कि रमज़ान के अंदर हम अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। इस सब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमाम जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत ही मारूफ हार्ट सर्जन है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमाम, कैसे हैं आप? Walaikum salam. Thank you very much, Aisha. Thank you. डॉक्टर इमाम, थैंक यू Ramadan फॉर योर Mubarak. टाइम। रमदान मुबारक हम सबको और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं बात करी थी कि जो आज हमारा एपिसोड है हम रमज़ान के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इट्स अ टाइम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। हम सारे अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस जो ऑब्लिगेशंस हैं, हम खाने की चीज़ें और उन सारी प्रिपरेशंस के अंदर बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो हमारी सेहत है, जिसके अंदर हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि हम अपनी सेहत को किस तरह लेके चल सकते हैं कि वो हेल्दी रहें हम उसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि मेडिकल साइंस जो है वो क्या कहती है फास्टिंग के ऊपर, उनका क्या रूलिंग है कि क्या फास्टिंग हमारी बॉडी को हेल्पफुल रहता है? No, it as a doctor, I find it very. It is amazing to me that 1400 years ago, ये जो when the Quran, said, told us that we should be fasting, and it's basically intermittent fasting, जो अभी बहुत popular हो गया है. सब लोग अभी intermittent fasting करते हैं healthy करने के लिए. So it is a good way. Ramadan is a good way for all Muslims all over the world to reset their body because it is a spiritual reset. It gives us patience. It touches up sabr, especially this time of the year. This time, and what we see around the world. But more than that, I think it is a reset for the body, and I think it is we should all, if we can, and if we are able to, if our body and if our physicians recommend that we can fast, I think everybody should fast, even if not all 30 days, but as many as they can do, because it is a wonderful way to reset our body. And intermittent fasting has been shown, that you lose weight. You lose weight and all the benefits come. वजन कम हो जाता है तो सबकी डायबिटीज़ कम हो जाती है, जो ब्लड प्रेशर जो हाई था वो कम हो जाता है. सो और कोलेस्ट्रॉल, आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो हाई था वो भी कम हो सकता है. लेकिन रमदान डन द राइट वे, इफ इट इज डन द राइट वे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फास्टिंग फॉर 30 days, but if you do it the right way, it is a great reset for the body. It is almost like God made Ramadan to reset our body. That's the way, as a doctor, I look at it. It's a very spiritual, but also a very medically clinical way of looking at Ramadan. And I think it is a great way to start a year. ठीक है, तो रमज़ान एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर जो हम सारे साल कॉन्स्टेंटली खाना खा रहे होते हैं, अब हमें फाइनली टाइम मिलता है हमारी बॉडी को कि थोड़ा ब्रेक मिले और थोड़ा-सा जो हमारे सिस्टम्स हैं वो रेगुलेट हों, थोड़ा आराम करें और वो एक, जैसे आपने कहा, रीसेट हो। तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा आपने मेंशन ये भी किया है इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो रमज़ान के अंदर जो है हम फ्रॉम डॉन टू डस्क, यानी कि सुबह से लेके जब तक सूरज गरूब होता है, हम खाना और जो पीना है वो नहीं करते। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जो कि ना सिर्फ मुसलमान लेकिन और भी जो लोग हैं दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह लोग करते हैं, जो कि थोड़ा-सा अगर हम रिलेट करें कि जो रमज़ान के अंदर हम फास्टिंग करते हैं फ्रॉम सुबह टू शाम, उसके क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसके अंदर टाइमिंग वाइज़ और बॉडी के रीसेट के लिए? So intermittent fasting is a little bit different. थोड़ा सा अलग होता है, मतलब अपने रमज़ान के फास्टिंग से. रमज़ान फास्टिंग जो हम करते हैं वर्किंग आवर्स में होता है. हम सब काम करते हैं. You go to work, Aisha, I go to work, and fasting. So from morning to early morning to late in the evening, which are working hours. That's why it is so difficult. Intermittent fasting जो most of the time जो करते हैं वो sleeping time में होता है, मतलब शाम से from after 4 o'clock or after 5 o'clock, and then till the early next morning. So that is a big difference. The intermittent fasting is easier, I feel, than the Ramadan fasting that we do in Ramadan. But at the same time,
I think there are more benefits to be gained by Ramadan fasting because you tend to lose more weight. You can burn more calories by actually working during the Ramadan fasting. The other difference जो होता है तो वो रमजान फास्टिंग में it's a dry fasting, so मतलब पानी नहीं पी सकते हैं, you cannot drink water, which is a very important element of body function. वो intermittent fasting में water allowed होता है, it's permissible. जी। So that is a big difference. But you can get, I feel in my mind, you can get more benefit by doing Ramadan fasting than even intermittent fasting because it is done during the working hours. So the chance for the body to reset is much better with Ramadan fasting than even with intermittent fasting, which in my mind is easier to do. But you also obviously have a spiritual reason to do it. It also causes a spiritual awakening in you. Ramadan fasting does, yeah. तो डॉक्टर साहब, अगर हमने रोज़ा रखा हो, तो क्या बॉडी के अंदर उस टाइम पे किस तरह से बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही होती है? क्योंकि हम खाना तो खा नहीं रहे होते, तो क्या बॉडी का एनर्जी का क्या ज़रिया होता है? सो बॉडी का मैकेनिज्म है, so पहले जो ग्लूकोज है, बॉडी को ग्लूकोज ज़रूरी होती है, सो शुगर. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरमीडियंट जो हम रमदान में फास्टिंग करते हैं तो वो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाती है, बॉडी में कम हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट जो है एनर्जी सोर्स होती है बॉडी में फैट होती है. एंड दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ रमदान, जो कि आपको अगर नॉर्मल काम करें और नॉर्मल वर्किंग आवर्स है और कुछ वर्क रिड्यूस नहीं करें, जो आपका फैट बर्न होता है, इसका एडवांटेज है रमदान के लिए कि द फैट बर्निंग और वेट लॉस होता है. मसल इतनी नहीं कम होती है, मसल इनफैक्ट रमदान में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, वो ग्रोथ हार्मोन मसल ग्रो करता है, सो मसल लॉस नहीं होता लेकिन फैट लॉस होता है. उसके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होती है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी जो होती है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सब की रिस्क बहुत कम हो जाती है इफ रमदान इज डन द राइट वे. वंस अगेन आई वांट टू एम्फसाइज. ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमारे बॉडी का ज़रिया ग्लूकोज़, जिसको हम आम ज़बान में कह लें मीठा या जो भी, वो उससे बनता है ग्लूकोज़ बॉडी, वो यूज़ करती है, वो ख़त्म होता है, तो फैट जो मोटापा जो स्टोर हुआ होता है बॉडी के अंदर, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। और जब वो इस्तेमाल होता है तो ऑब्वियसली हमारा जो वज़न है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, क्या रमज़ान के दौरान में हमें अपने नॉर्मल एक्टिविटी लेवल्स, यानी कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें जारी रखनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सुस्त हो जाते हैं, कहते हैं हमने रोज़ा रखा हुआ है, हमने कुछ नहीं करना। तो क्या उसके बारे में क्या कह सकते हैं आप एज़ अ डॉक्टर? So that is the problem. I think that is the difference between intermittent fasting में जो करते हैं और जो रमज़ान में fasting करते हैं. So I'm sure you do the same thing. I do the same thing as a doctor. मैं रोज़ ऑपरेशन करता हूँ 10 hours a day. अच्छा, लेकिन रमज़ान में मैं I have breakfast in the morning. मैं ऑपरेशन करता हूँ, सर्जरी करता हूँ, एंड आई थिंक मेरा थिंकिंग ज़्यादा अच्छी होती है, मेरे जो स्किल्स जो है मैं ऑपरेशन करता हूँ ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं. सो आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है, ये जो मिथ है कि ओ टायर्ड हो गया, ये नहीं लग रहा है, काम नहीं लग रहा है, सुस्त लग रही है. आई थिंक दैट इज़ नॉट. इफ़ यू कैन कन्विंस योर माइंड that I will continue to work. And if our mind distracts hota hai na, or काम में, so I think it is better that you do that. And that is how you get the benefit of Ramadan, is by continuing to work normally during your fasting hours. That is very, very important. Otherwise, you will not get. Otherwise, body starvation mode में चली जाती है और वो weight gain हो सकता है अगर आप काम नहीं करेंगे. तो it is very important to continue to work like you are the best you can. तो डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा हम बात करते हैं खाने के ऊपर, हम थोड़ा डिस्कशन लेके आते हैं। तो जिस तरह खाना तो हम खाते ही नहीं हैं, लेकिन एक बहुत सारे, जिस तरह अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा पानी भी नहीं पी सकते। तो अगर पानी जो बॉडी की एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है पूरे दिन के अंदर, तो हम क्या ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग सहरी में जो ढेर सारा पानी पी लेते हैं रोज़ा बंद होने से पहले। तो क्या हमें इसी तरह ढेर सारा पी लेना चाहिए या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, ड्रिंक एज मच एज पॉसिबल. आई थिंक जितना भी पी सकते हो पी लो. आई डोंट थिंक कोई इसकी हार्मफुल नहीं है, लेकिन ओनली बेनिफिट है. और ड्राई क्लाइमेट जो होता है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो फास्टिंग इज़ ईजियर. ऑब्वियसली इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उनका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो ज़्यादा ह्यूमिड होता है, तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर वाटर लॉस ज़्यादा होता है. लेकिन ये क्लाइमेट में इसके लिए उनको ज़्यादा पानी पीना चाहिए इन दोज कंट्रीज़, इन साउथ एशियन कंट्रीज़. लेकिन यहाँ पर यू ड्रिंक एज मच एज यू कैन टॉलरेट and your body will conserve water. Like, and it's important to drink water, to drink more water than to eat more fried foods and salty foods. That's the other thing that we can talk about.
is جو اب افطار میں اور سحری میں جو کھاتے ہیں نا، تو زیادہ سالٹی فوڈ نہیں کھانا اور زیادہ شگری فوڈز نہیں کھانا، فیٹی فوڈز نہیں کھانا. اس کے لیے پیاز زیادہ لگتی ہے. So you should eat more, drink ٹھیک ہے more water, and have more high protein, whole grain foods. That is very, very important, both for sahri and for the iftar part. ٹھیک ہے، تو اس But میں drink تھوڑی as سی much water ریگولیشن. as possible. Yes, yes. ٹھیک ہے، نارملی جو لیولز ہوتے ہیں ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 8 گلاس جو ہے پانی کے وہ دن میں پینے چاہیے. تو رمضان میں اس کا کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، آپ جتنا پی سکتے ہیں اتنا پینا چاہیے. Absolutely, yeah. ٹھیک Yes, ہے. because تو body میں inbuilt thirst mechanism built ہوا ہے تو وہ سیٹسفائی کرتی ہے. باڈی چینج ہو جاتی ہے. ہماری جو باڈی ہے نا امیزنگلی اڈیپٹیبل ہوتی ہے. سو آٹومیٹکلی وہ کنزرو کرتی ہے واٹر. لائک کیملز میں کیسے ہوتے ہیں ڈیزرٹ میں کیملز وہ کیسے واٹر کنزرو کرتے ہیں، ویسے باڈی کی اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے. وہ رمضان میں سوئچ ہو جاتی ہے ہمارے سیلس کی، وہ واٹر کنزرو کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو ڈرنک ایز مچ واٹر ایز پاسبل. مور امپورٹنٹ ڈرنک واٹر دین گین ٹو مینی کیلوریز ونس اگین ڈورنگ رمضان. ٹھیک ہے، تو جس طرح اس سال کا جو رمضان ہے وہ آلموسٹ پلیسز میں ورلڈ جو ہے ٹھنڈ ہے، یعنی کہ سردیوں کا موسم ہے اور گرمی اتنی نہیں رائٹ. پڑ رہی. تو عام طور پہ جس طرح گرمیوں میں روزے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سحری میں ہم پراٹھا یا لے رہے ہیں یا اس کے ساتھ یوگرٹ یعنی کہ دہی لے لیتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے کم پیاس لگتی ہے. تو کیا سردیوں میں بھی اسی طرح ٹھیک ہے دہی کا استعمال کرنا چاہیے سحری کے کھانے کے اندر؟ Absolutely. I think yogurt is very important. Yogurt is one of those things which is, it is like nature's elixir. It is a superfood. And کیونکہ یوگرز میں پرو بایوٹکس ہوتا ہے، ہائی پروٹین، اسپیشلی جو گریک یوگرٹ ہوتے ہیں نا، گریک یوگرٹ پلین اور نان فیٹ یوگرٹ، وہ زیادہ ان پہ پروٹین ہوتی ہے. اینڈ ڈورنگ رمضان یو نیڈ دا پروٹین زیادہ کھاؤ، ہول گرین زیادہ کھانا چاہیے. اور جو فرائڈ فوڈ میں اٹ از اے کامن پرابلم وی ان آر کمیونٹی سی، وہ جو سحری میں جو ڈیپ فرائڈ پراٹھا کھاتے ہیں. تو روٹی کھا لو لیکن چپاتی کھا لو، لیکن ہول گرین کی چپاتی جو آتی ہے وہ کھا لو، لیکن وہ پراٹھا گھی میں نہیں اچھا نہیں ہوتا ہے. بیکاز اٹ ڈیفیٹس دا پرپز of a healthy Ramadan. It defeats the purpose of trying to get healthy and resetting your body for Ramadan. That is very important. High protein, whole grains. Dahi is a superfood, especially Greek yogurt. I strongly recommend Greek yogurt to everybody. اور probiotics بھی ہوتے ہیں جو ہوتا ہے گٹ میں جو یہ ہوتا ہے مائکروبائم جو ہوتا ہے وہ ری ایڈجسٹ ہوتا ہے. So I think absolutely yogurt and eggs in the morning is a superfood. Scrambled eggs, olive oil میں کرنا scrambled eggs, گھی میں نہیں. And all these are all things during Sahari you should eat. It will help you sustain during the whole day. I think that's very important. ٹھیک ہے، دہی کا استعمال بہت ہی زیادہ باڈی کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی لازمی اپنی سحری کے اندر کسی طرح سے ڈالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور واپس آ کے ہم کنٹینیو کرتے ہیں بعد کے رمضان میں کس طرح ہم اپنی باڈی کا خیال رکھ سکتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ہیلتھ ٹاک. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر امام کے ساتھ کہ رمضان کے اندر ہم کس طرح اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ مینشن کر رہے تھے کہ دہی بہت ہی ضروری ہے اپنی باڈی کی مطلب ڈی ہائیڈریشن پریونٹ کرنے کے لیے اور اوور آل جو اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں. تو اگر ہم تھوڑی سی اس چیز کی بات کریں کہ ہماری ساؤتھ ایشین انڈین پاکستانی ہم بہت زیادہ چائے اور کافی کے عادی ہوتے ہیں، مور سو چائے کے بہت عادی ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں اوبیسلی ہم کھا نہیں سکتے تو ہم پورا دن چائے نہیں پیتے، لیکن ہم سحری میں اکثر پی لیتے ہیں چائے. تو کیا اپارٹ فرام دا ایڈکشن فار دا چائے، ہاں کیا ہمیں چائے کنٹینیو رکھنی چاہیے سحری میں؟ کیونکہ آئی نو کہ چائے جو ہے وہ تھوڑی سی باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن بھی کرتی ہے. No, absolutely no. وہ تو یہ تو everybody has tea. I mean, I fast and I have to have my cup of coffee. So I think that is important. You can do, but limit کرنا. Because وہ جو ان کا بولتے ہیں diuretic effect ہوتا ہے ٹی اور کافی میں. وہ مطلب ٹھیک ہے. وہ پانی کو پیشاب میں چلا جاتا ہے. So it's very important that you چائے اور کافی کو لمٹ کرنا. You have to have, whether it's for sahari or for iftar, you can have 1 cup of coffee or 1 cup of chai, لیکن زیادہ نہیں کرنا اور زیادہ شوگر نہیں ڈالنا. زیادہ شوگر ٹھیک ہے. کم کر دینا اور وہ sugar free substitutes if you can use, that is better, because that is not good. Having a high sugar is not good during Ramadan. Once again, because high sugar یہ کرتا ہے مطلب آپ کا پانی نکل سکتا ہے. It causes diuresis, so medical terms میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی جو چائے یا کافی ہے اس کے اندر ہم شوگر کو کم کر دیں کیونکہ زیادہ شوگر جو ہے اس سے زیادہ
बाथरूम यानी कि ज़्यादा आपको वाटर जो है निकलता रहता है आपकी बॉडी Right, से, तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन कॉज़ करता है, ठीक है। right. तो इसी तरह अगर हम सहरी से निकल के हम इफ्तारी की बात करें, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट्स ऑफ रमज़ान इज़ कि हम सबसे ज़्यादा इफ्तारी का वेट कर रहे होते हैं। अब हम क्या Right. खाएँगे? मोस्ट लोग पकौड़े बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें, स्पेशली साउथ एशियन घरों में। तो क्या हम बहुत सारे जो है पकौड़ों के अलावा हम फ्रूट चाट भी एक बनाते हैं, व्हिच इज़ अ मिक्सचर, हम डिफरेंट फलों को मिक्स करके बनाते हैं। लेकिन वो Mhm. भी लोग डिफरेंट तरीकों से हेवी क्रीम डालते हैं। तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है? अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो उनके अंदर हम हेवी क्रीम डाल रहे हैं, उससे कोई नेगेटिव बेनिफिट होता है या कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है बॉडी के अंदर? So, Ramadan mein jo benefit hota hai, you should, it is all negated. I mean, all the positive benefit that you have of fasting during the whole day is negated if you eat wrong. So I think that is how most people do. I mean, they fast, लेकिन इनका जो methodology है जो fast करते हैं वो wrong है. So it is very important. Yes, fruits खाना बहुत important है. Fruits are fantastic superfoods for the body. बट आई थिंक लेकिन फ्रूट्स में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रीम थोड़ा सा डाल दो एवरीथिंग इन मॉडरेशन थोड़ा सा डाल दो जस्ट बट लेस करना लेकिन डीप फ्राइड फूड नहीं खाना आई मीन दैट इज़ द प्रॉब्लम लेकिन क्या होता है जो एक्साइटेड हो जाते हैं हंग्री होते हैं एंड देन यू गेट एक्साइटेड अबाउट इफ्तार एंड देन यू टेंड टू ईट ओवर ईट and you overeat in a rush in a hurry and that is the problem और ज़्यादा खा लेते हैं तो automatically 2000 3000 calories एक दो घंटे में खा लेते हैं and so that automatically defeats the purpose of fasting all day so that is very important that you pace करना maybe opening the fast with a cup of coffee or one or two dates या कुछ योगर्ट खा लो और फिर नमाज के लिए जाना मगरिब के नमाज के लिए या तरावी के लिए जाना एंड देन ईट बिकॉज वो जो बॉडी में जो सटाइटी सेंटर होती है ब्रेन में वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं automatically ठीक है। so हुँ, जो break मिलता है ना after the first initial जो after the first eating uh, that will automatically make you eat less later on so I think that is important that right on iftari mein don't eat everything all at the same time I think that is ठीक bad है, that is the harmful effect that you have on the body because ठीक है। insulin का थोड़ा-सा surge होता है और insulin अच्छी नहीं होती है body के लिए ठीक है। तो क्या कि लोग कहते हैं कि खाली पेट हमें फ्रूट और वेजिटेबल एकदम से नहीं खाना चाहिए। क्या ये बात सही है या खाली पेट आई मीन पेट तो खाली होता है, क्या फ़ौरन ही हमें फ्रूट खा लेना चाहिए? जिस तरह आपने मेंशन किया खजूर खा लो या चाय पी लो? No, it is just a myth. I don't think the body understands the difference between fruits or any other food. No, I think it's perfectly fine to have yogurt or any fruit that you want. In fact, that is a healthy thing that I would recommend. Yes. ठीक है। और एक और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ हमारे इंडियन पाकिस्तानी घरों में रमज़ान में पिया जाता है वो है रूह अफ़ज़ा। इट्स लाइक एक रेड रोज़ का एक शरबत होता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो फ़ौरी तौर पे इफ्तारी में पीना ठीक है या उससे परहेज़ करना चाहिए? परहेज करना चाहिए डेफिनेटली क्योंकि वो शरबत में जो है बहुत शुगर होता है बहुत ग्लूकोज हो जाता है और जब बॉडी में कंज्यूम हो जाती है तो इंसुलिन जो है हार्मोन इंसुलिन इज़ बैड फॉर द बॉडी वो इंसुलिन पैंक्रियास से इंसुलिन का सर्ज होता है मतलब इंसुलिन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है सो अगर स्पेशली डायबिटिक आप हो तो ये शरबत कम एब्सोल्युटली नहीं कर सकते लेकिन अगर डायबिटिक नहीं हो तो थोड़ा सा शरबत खा सकते हैं लेकिन शुगर सब्सिट्यूट डालो मतलब शुगर नहीं डालना देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स हैं अभी शुगर के लिए सो आई थिंक इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट लेकिन शरबत अच्छा नहीं है बॉडी के लिए स्पेशली आपने इतना बेनिफिट किया है दिन भर आपने फास्टिंग किया है वो सब नेगेट हो जाता है अगर आप शरबत पी लेंगे तो इसके लिए अगर लिमिट करना डायबिटिक्स तो बिल्कुल नहीं पी सकते हैं लेकिन ठीक अगर है, नॉन डायबिटिक्स हो तो उनको लिमिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट इट हेल्प्स द बॉडी and it ठीक है। helps you reaps all the benefits of what you have done in fasting and that's what I think you should try to do is you're fasted all day दिन भर अपने पास sacrifice किया है वो sacrifice का benefit करना और वो benefit कैसे कर सकते हैं अगर आप right foods खा लेंगे अगर आप right foods खा लेंगे तो उसके लिए इफ्तारी में और सहरी में तो आपको benefit होता है और बॉडी ठीक है। रीसेट हो जाती है ठीक है। जो हम लाल शरबत बहुत शौक से अक्सर इफ्तारी में पीते हैं, तो स्पेशली जो शुगर के या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और जो आम हेल्दी लोग हैं, उनको भी थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फ़ौरी तौर पे अगर हम पीते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा शुगर यानी कि इंसुलिन बन जाती है, जो कि हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हम थोड़ी-सी अगर हम बात करें डॉक्टर साहब खजूरों यानी कि डेट्स के ऊपर,
تو ان کے اندر کیا، کیونکہ دیر آلسو وہ بھی شوگر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا ان کا بھی اسی طرح نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے، لیکن یا ان کی باڈی، ہماری باڈی کے اوپر ان کا اچھا افیکٹ ہوتا ہے؟ سو سیم وہاں پر میں سپریٹ کرتا ہوں ڈائبیٹکس اور نان ڈائبیٹکس، کیونکہ اور ہماری کمیونٹی میں یہ دس از ویری ریلیونٹ بیکاز ہماری کمیونٹی میں ڈائبیٹکس بہت ہے، مطلب ڈائبیٹکس ایپیڈیمک ہے ہماری مسلم کمیونٹی، ایشین کمیونٹی میں. تو یس آئی تھنک ایک کھجور کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ مطلب 3 4 5 کھجور آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ بیکاز اٹ از کھجور از ویری ویری ہائی ان شوگر کانٹینٹ. اینڈ اینی تھنگ دیٹ ہیز شوگر ان اٹ، انسولین کا سرج ہو جاتا ہے. اور وہ جب سب جو بینیفٹ کرتے ہیں، ونس اگین آئی وانٹ ٹو ریپیٹ، وہ جو آپ دن بھر فاسٹنگ کیے، جو سیکریفائس کیا آپ نے، وہ سب بینیفٹ نگیٹ ہو جاتے ہیں اگر زیادہ میٹھا کھانے تھے اف یو ہیو افطار. ٹھیک ہے، تو ایون کھجور جو کہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل Right. کہی جاتی ہے، اس کو بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا چاہیے، ایک دم سے 5 6 نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ جو پورا دن آپ کی باڈی نے کھانے سے پرہیز کیا ہے، اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر ہم افطاری میں ڈھیر سارا شوگر سے بھرا ہوا کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو اسی Yes. طرح ہم تھوڑا سا ایک جی جی، ہم تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سائڈ پہ آتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے مینشن کیا شوگر کے مریض اور وہ سارے، اور بہت سارے ہیلتھ اسٹیٹس کے لوگ ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر، انڈیا پاکستان میں. کچھ جو ہے بالکل ہیلدی ہیں، کچھ کو مختلف بیماریاں ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح رمضان کے اندر جو ہے روزے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے فرام اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو. تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں، جو بہت ہی کامن چیز ہے وہ ہے اگین ڈائبٹیز یا شوگر کے مریض، کیا ان کو رمضان کے اندر روزہ رکھنا چاہیے یا گریز کرنا چاہیے روزہ رکھنے سے؟ سو ڈائبیٹکس دو ٹائپ کی ہوتی ہیں. ٹائپ 1 ڈائبیٹکس جو انسولین جو 20s اور 30s میں شروع ہوتی ہے، اور وہ بہت برٹل ہوتی ہے، ان کی شوگر اب اوپر نیچے جاتی ہے ویری کوئکلی. So for them in general, not and everything has to be done in consultation with your doctor. I think you should talk to your doctor about this. But type 1 جو diabetics ہوتے ہیں, in general, fasting is dangerous for them. It's not healthy. But جو type 2 ٹھیک ہے. diabetics ہیں, اگر control کرو زیادہ, if you do it the right way, it is actually beneficial to your diabetes. آپ weight lose کر سکتے ہیں and your diabetes can get better if type 2 diabetics جو ہوتے ہیں. So I think that is very, very important. But type 1 diabetics کے لیے نہیں. It is not, I would not, it is very, it is risky in a way because sugar کا اوپر نیچے ہوتا ہے, وہ hypoglycemic ہو جاتے ہیں, ان کے sugar کم ہو جاتی ہے, وہ ان کا bad effects ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو So جو once ٹائپ again, 1 I think it's ڈائبٹیز. very important, Aisha, you have to consult with your doctor. If you want to ٹھیک ہے. fast and you have some chronic illness, if you have some disease, like, very, like kidney failure, dialysis pe hain, to wo, or diabetics hain, to you have to consult your physician. ٹھیک ہے، تو شوگر کے مریض ہیں، سب سے پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے اپنا اوپینین لیں کہ کیا ان کو روزہ رکھنا لازمی ٹھیک ہے یا نہیں رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے مینشن کیا جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، جو موسٹ لوگ ان سے پیدا ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کو روزہ رکھنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو جو فرض کریں جو بندہ ڈائبیٹک ہے، جو شوگر کا مریض ہے، لیکن اس نے سوچ لیا کہ وہ روزہ رکھے گا، تو وہ کس طرح سے روزے کے دوران میں اپنے شوگر لیولز چیک کر سکتا ہے؟ کیا اس کو روزہ کھولنے کے بعد چیک کرنے چاہیے یا روزے کے دوران بھی وہ چیک کر سکتا ہے اپنے شوگر کے لیولز؟ نہیں، آئی تھنک وہ جو یوزول جو ہوتا ہے پریکٹس، مطلب صبح میں اور بفور اینڈ آفٹر میل. سو آبویسلی آفٹرنون کی میل میں نہیں ہوتی ہے، لنچ تو نہیں کھا سکتے. تو صبح میں مطلب جو کرتے ہیں نارملی، اینڈ افطار کے بعد بھی شوگر چیک کر سکتے ہیں. اگر کوئی سمٹم ہو یا لائٹ ہیڈڈنس ہو یا سویٹنگ ہو جس میں شوگر بہت کم ہو گیا ہے، تو وہاں پر بھی ایمرجنٹلی بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان جنرل دے شوڈ ٹیک اٹ ان دا مارننگ اینڈ ان دی ایوننگ and not at lunchtime unless they have symptoms. ٹھیک ہے، اور کیا شوگر کی دوائی بھی سحری میں لینی چاہیے یا افطاری میں لینی چاہیے؟ جو نارمل لیتے ہیں ویسے لے لو. یوزلی ٹوائس اے ڈے کی ڈوزنگ ہوتی ہے، صبح میں اور شام ٹھیک کو. ہے. سو آئی تھنک دیٹس نارمل، جو لیتے ہیں ویسے لے ٹیک اٹ نارملی. ٹھیک ہے، عام طور پہ جس طرح آپ دوائی لیتے ہیں، صبح لیتے ہیں یا شام کو لیتے ہیں، اسی طرح آپ لیتے رہیں رمضان میں بھی. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اگر ہم بات کریں اب ان لوگوں کے اوپر جو کہ جن کو دل کا مرض ہوتا ہے، یعنی کہ ہارٹ ڈیزیز ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو حال ہی میں یعنی کہ ریسنٹلی ہارٹ اٹیک آیا ہو، تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہے؟ کتنا عرصہ گزر جائے کہ اس کے بعد وہ روزے رکھنا شروع کر سکتا ہے، یا اس کو اوور آل فار لائف ہی جو ہے روزے رکھنا منع ہوتا ہے؟ نہیں, definitely not for life. I think میں نے, as I said, fasting has a lot of benefits
for heart patients and diabetics. Like most patients who have heart problems are diabetics, unka cholesterol ucha hota hai, they are overweight. So no, it is beneficial. But after a heart attack, I think you should consult your doctor. But in general, I would like to wait at least for 6 to 8 weeks because that is the amount of time the heart takes to heal. Okay, ٹھیک ہے after that you can do fasting, but once again, it is very important that you consult with your cardiologist or your family doctor before you fast, especially agar recent heart attack hua to. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہارٹ اٹیک سے 6 سے 8 ہفتے کم از کم آپ کو باڈی کو یعنی کہ دل کو ٹائم لگتا ہے کہ نارمل وہ اپنی جو فنکشننگ ہے اس کے اوپر آئے، تو اس ٹائم تک بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. لیکن الٹیمیٹلی روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے جو ہے کنسلٹ کریں اور ان کا اوپینین لیں اس چیز کے اوپر. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے بات کہ رمضان کے اندر کس کو روزہ رکھنا آسان ہے اور کس کو مشکل ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان کے اندر کس قسم کی جو مرض کے لوگ ہیں ان کو روزہ رکھنا آسان ہے اور کن لوگوں کو تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ دل کے جو آپ نے بتایا کہ جو ہارٹ اٹیک والے لوگ ہیں ان کو ایک ٹائم پیریڈ ویٹ کرنا چاہیے، لیکن جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی اسپیشل چیزیں ہیں جو ان کو کنسیڈر کرنی چاہیے، یا وہ عام طریقے سے روزے رکھ سکتے ہیں رمضان میں؟ نہیں، وہ تو عام طریقے سے روزے رکھ سکتے ہیں. ان کی دوائی جو ہوتی ہیں یوزلی وہ جو ان کی جو دوائی ہوتی ہے مارننگ کا اپنا ڈوز ہوتا رہتا ہے اور شام کو ڈوز یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈوز ان دی ایوننگ. سو یس ان فیکٹ اٹ ہیز بین شون دیٹ بلڈ پریشر ایکچولی گیٹس بیٹر if you fast correctly and you limit your salt intake. Blood pressure gets better after the month of Ramadan. You get less medications very often if you do it correctly. Once again, it's very important. If you do it correctly, you can come off your blood pressure medications. But during Ramadan itself, I think it's you can take medications like you do normally, morning ٹھیک and ہے، the عام evening. طریقے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو جو گردے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ان کے اندر بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عام انگریزی میں کہتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز. ان لوگوں کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں؟ ان لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے یا جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے روزہ رکھنا؟ ان جنرل جو ہیمو ڈائلسس پہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں آئی تھنک ان کے لیے سیف نہیں ہونا چاہیے، سیف نہیں ہے رمضان. اٹس مائی اوپینین بٹ ونس اگین ٹو کنسلٹ دا ڈاکٹر. بٹ کرونک کڈنی ڈیزیز جو بولتے ہیں ان کے جو بلڈ میں جو کریاٹنن لیول ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے، وہ بہت کامن ہے ہمارے کمیونٹی میں. لائک 1 کریاٹن نارمل کا لیول ہوتا ہے 1.4 1.6 1.7 بہت کامن ہوتی ہے یہ، تو ان کو بولتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز. لیکن وہ فاسٹ کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں. بٹ once again I think it's important to speak to your doctor. The doctor consultation کرنا کہ ڈاکٹر is it okay if I can fast for Ramadan. And by and large, it is okay. But the important thing is you have to drink enough water in the morning and enough water at night after iftar and before sehri. I think that is very important. But jo dialysis پر جو ہے kidney کے لیے وہ safe نہیں ہے in my opinion. Yes. اوکے. اور جو اسی طرح تھوڑی سی اسی کیٹیگری میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں یو ٹی آئی انگلش میں، یعنی کہ جو اردو میں آپ کہہ لیں پیشاب کی نالی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو پانی کا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر ٹائم پانی پیتے رہیں. تو Right. رمضان میں آبویسلی ہم پانی نہیں پیتے، تو کیا ان کو پرہیز کرنا چاہیے روزہ رکھنے سے، یا پانی ڈھیر سارا پی لیں سحری میں اور اٹس فائن آپ روزہ رکھ لیں بعد میں؟ سو ونس اگین یورینری ٹریک جو آپ کرتے ہیں انفیکشن جو ہوتا ہے وہ بہت کامن ہے اسپیشلی ویمن میں آفٹر مینوپاز. ڈائبیٹک ویمن جو ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ گریڈز ہوتی ہیں ان کی، مطلب لیس سیویئر جو ہوتی ہے مائلڈ اٹیک ہوتا ہے اور سیویئر اٹیک ہوتا ہے. جو مائلڈ اٹیک کے لیے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور دے ہیو ٹو ڈرنک اے لاٹ آف واٹر. وتھ سیویئر یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو آپ اینٹی بایوٹکس پر ہے ہائی ڈوز 2 ہفتے کے لیے، دین آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ فار دیم. جو اگر مائلڈ جو ہوتی ہیں وہ اٹس اوکے once again to drink a lot of water and before and after, and limit your sugar intake because sugar is not good for any infection کے لیے. شوگر اچھا نہیں ہے. اچھا تو اگر شوگر کم کر دینا لیکن پانی زیادہ پی دینا. اٹ از اوکے ان مائلڈ یورینری ٹریکٹ انفیکشنز. اور کیا ان لوگوں کو عام لوگوں سے زیادہ پانی پینا چاہیے؟ In general, yes, I would recommend that. Yes. اوکے. اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں یعنی کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں رمضان میں، ان کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہیں؟ ان کو رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے، یا کیونکہ ریلیجسلی تو ایک ایگزیمپشن ہوتی ہی ہے،
کیا لیکن ان کو کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ روزے رکھ لیں یا وہ بیبی کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے؟ سو 3 ٹرائمسٹر ہوتے ہیں پریگننسی. دا فرسٹ 2 ٹرائمسٹرز اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں، لیکن تھرڈ ٹرائمسٹر از امپورٹنٹ فار آرگنس فارمیشن. فیٹس کے لیے آرگن فارمس ہونا چاہیے. تو ان جنرل آئی تھنک آپ کو obstetrician کو، آپ کا گائناکالوجسٹ ہیں جو آپ کے ڈاکٹر ہیں، ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے. There's no one way or another. In general, I don't think it is very healthy to do it, but I would recommend talking to your physician about fasting during the pregnancy. Because it is not just ٹھیک. you. I mean, it is not just the mother's health. It is also the health of and the organs which are growing for in the fetus. So I think those are important things to consider. But I would consult with the family physician or the gynecologist, ٹھیک. obstetrician. Yeah. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے جیسے آپ نے کہا ٹرائی کے اندر ہیں. اگر آپ تھرڈ میں ہیں تو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں ٹائم کلوز ہوتا ہے آپ کی ڈلیوری کے لیے. تو وہ بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ سیف ہے یا نہیں سیف ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں، ہم بہت سارے لوگ جو ہے ملٹی وائٹامنس لیتے ہیں روزمرہ کی زندگی کے اندر. تو اگر رمضان کا ٹائم آئے تو اس کے اندر ہمیں اپنی ملٹی وائٹامنس جاری رکھنی چاہیے یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ No, I think it's important to continue the multivitamins because you may miss some meals, you may not get all the vitamins that you need. So I would continue the vitamins definitely during Ramadan. اوکے. تو ڈاکٹر صاحب جو ایسیڈیٹی جو کا مسئلہ ہوتا ہے ساؤتھ ایشین میں بہت زیادہ، انڈین پاکستانی ہم لوگ، ہمارے کھانے بھی ایسے ہوتے ہیں، عام ذرا کے جو کھانے ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں بہت زیادہ ایسیڈیٹی اس کے بعد محسوس ہوتی ہے. تو رمضان کے اندر ہم کس جنوں کو گرڈ یعنی کہ ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے وہ کس طرح اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، یا کیا ایسے کھانے کھا سکتے ہیں افطاری یا سحری کے اندر جو اس کو کم کر سکتی ہے؟ Absolutely, it's a simple answer ہے deep fried foods. اگر آپ سمپل فوڈز ہو، ہائی پروٹین یوگرٹ کھاؤ اور ڈیپ فرائڈ فوڈز اوائڈ کرنا، مطلب بہت تیل، دین آٹومیٹکلی ایسیڈی بند ہو جاتی ہے. اور موسٹ پیشنٹس جو ہیں جو ایسیڈیٹی کی دوائی لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ پرابلم، ایسیڈیٹیز کی دوائی بہت افیکٹو ہیں. So I don't think it's a big problem, acidity in Ramadan anymore. It used to be in the past. But to avoid acidity, you have to avoid deep fried foods. That's very important. اور اگر کہتے ہیں کہ اگر اسٹمک آپ کا خالی ہو تو زیادہ ایسڈ اوپر ٹریول کرتا ہے آپ کے اور زیادہ اس سے فیل ہوتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خالی اسٹمک سے؟ No, there is no medical evidence for this. No, it's not true. It's a myth. اوکے. اینڈ اس کے علاوہ تھوڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سارا دن کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، تو فاؤل بریتھ یعنی کہ جو ہمارا منہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے. کیا اس کے لیے کوئی ریکمنڈیشنز ہیں کہ ہم کس طرح اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ That is normal. That is a human body normal. جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو وہ جو باڈی جو اسٹاویشن میں ہوتا ہے، جو کیٹونز واپرتے ہیں، اٹ یوزز کیٹونز، یوٹیلائزز کیٹونز فار انرجی، اینڈ دیٹ breath you get is a ketone breath. Unfortunately, that is just the way the human body is made. There's not much you can do. It is I don't think it is anything harmful. Yes, maybe socially it is not a good thing, but it is one of the things of fasting. It is one of the side effects, or I won't say side effect, but it's one of the downsides of fasting if you're in social situations. But there's nothing harmful. What do you think, Aisha? You're a dentist. What do you think that people can do during Ramadan to make sure the breath does not it is not foul, there's no foul odor? Is there anything that can be done? And would you recommend something? سو فرسٹ آف آئی تھنک اسٹارٹنگ ود دا مین تھنگ کہ بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر تو ہمیں جو ہے ٹوتھ برشنگ کرنی نہیں چاہیے، مطلب دانت صاف کرنے ہی نہیں چاہیے، تو وہ اس کو بالکل اوائڈ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل تو آئی تھنک وہ ایک متھ ہے. ہمیں نارمل طریقے سے اپنے جو ہم نارمل صبح اور شام کو دانت 2 ٹائمز ریکمینڈیڈ ہے وہ ہمیں صاف کرنے چاہیے. تو وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. جو منہ کی اسمیل ہوتی ہے روزے کے درمیان میں، اس کو تو سب سے پہلے ٹارگیٹ کرتی ہے. آپ ہاں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے منہ کے اندر ٹیسٹ نہ آ جائے ٹوتھ پیسٹ کا، تو آپ کوئی بھی ایسا ٹوتھ پیسٹ لے سکتے ہیں جس کے اندر فلیور نہ ہو کسی چیز کا. تو آپ نان فلیور لیس ٹوتھ پیسٹ یوز کر لیں تو وہ آپ کو ایسا اس کا بھی افیکٹ نہیں ہوگا. تو نارمل اپنی ہائیجین، اپنی اورل یعنی کہ دانتوں کی ہائیجین اپنی کنٹینیو رکھیں. اور اگر آپ کو صبح سحری سے پہلے اگر آپ گرم پانی، نیم گرم پانی کے اندر سالٹ ڈال لیں، اس سے جو ہے منہ کو رنس کر لیں،
تو وہ بھی آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے فاؤل بریتھ یعنی کہ منہ کی اسمیل کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. Those very good تو idea, اسی very good tips. Thank you. آف کورس. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سارے جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں جو جم جاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے لیے کیا بیسٹ ٹائم ہو سکتا ہے روزے؟ کیا وہ روزے کے درمیان میں چلے جائیں جم، یا افطاری کے بعد چلے جائیں، یا ان کو پریزرو کرنی چاہیے اپنی انرجی روزے کے دوران اور افطاری کے بعد آئیڈیل ٹائم ہے جم جانے کا؟ So I think that is a very individual thing. I think it all depends on how you feel. There is no health recommendation for that. فار ایگزامپل جو انگلش پریمیئر لیگ ہے ان میں جو بہت مسلم پلیئرس ہوتے ہیں وہاں پر وہ فاسٹنگ کر کے گیم کھیلتے ہیں. آئی مین ریگولر انگلش پریمیئر لیگ گیم کھیلتے ہیں. اٹ از سو انٹینس. سو بٹ ونس اگین دے آر ویری فٹ اینڈ دے کین ڈو اٹ. I think it depends on what your fitness level is and whether you can do it or not. I think preferably after iftar, if it can be done, is better. I think during the roza itself, I think it would be very difficult. But there's no really medical recommendation for this. I think this is something that has to be very individualized. ٹھیک ہے، اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو آپ کر لیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ افطاری کے بعد کھانا کھا کے آپ جم چلے جائیں اور اپنی ایکسرسائز کنٹینیو کر لیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام پہ پہنچے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امام، آپ نے اتنی اچھی ہیلتھ ٹپس شیئر کی ہیں رمضان کے لیے. ہوپ فلی ہماری آڈینس کے لیے بہت زیادہ کام آئیں گی. اسی طرح ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور ہی بہترین ایپیسوڈ کے ساتھ. خدا حافظ.